بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ کے سوالوں کے جوابات لے کر جیسا کہ ہم ہر سنڈے کو حاضر ہوا کرتے ہیں، آج کا 12واں ایپیسوڈ لے کر 12واں سیگمنٹ لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کے بہت سارے سوالات کو جمع کیا ہے اور ان کے آسان جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سیگمنٹ سے ہر سنڈے کو، ہر اتوار کو آپ فائدہ اٹھائیں، تو آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے تاکہ آپ کے سوالات سنت شریعت کے دائرے میں رہ کر حل ہوتے رہیں۔ بہرحال پہلا سوال ہم نے لیا ہے نجم صاحب کا، جو مراد نگر سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ نیز جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگلے روز فاتحہ کی رسم کی جاتی ہے یا قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ محترم، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اگلے دن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فاتحہ آ رہی ہیں، یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی فاتحہ آئیں گی کل کو۔ اب اس میں کہیں کچھ رسم و رواج کے طور پر کچھ مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے۔ یہ محض رسم ہے، اس کا سنت سے تو کم سے کم کوئی تعلق ہے نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ طریقہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اب کا دور ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن خوانیاں ہونی بھی ہوتی ہیں وہ تک بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے تو بعض اوقات نماز فجر کے لیے نہیں بلکہ انتظامی امور کے لیے اٹھتے ہیں، ورنہ فجر کی نماز کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، اور بس مدرسے کے کچھ بچوں کا وقت برباد کر کے ان کو تعلیم سے نکال کر اپنی رسم و رواج پر لگا کر ان کو بلا لیا جاتا ہے، یا محلے کے کچھ ایسے لکھے پڑھے سے لوگ جو اپنے کو لکھا پڑھا سمجھتے ہیں وہ لوگ آ کر قرآن خوانیاں کر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن خوانی کا مذاق ہے، یہ قرآن پڑھنے کا بھی مذاق ہے۔ اگر کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا ہے تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ خود سے پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے۔ یہ نہیں کہ محلے کے 50 لوگوں کو اکٹھا کر کے اور قرآن خوانی کرا دی اور پھر اس کے بعد اس کے بیچارے کی قبر تک کا پتہ نہیں لیتے کہ اس کی قبر اپنی جگہ قائم ہے یا زمین بوس ہو گئی۔ یہ تو محض رسم ہے، اور یہ فاتحہ آئیں گی اور فاتحہ وغیرہ، یہ اس کا تو مزید یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسم و رواج کے لوگوں نے، جن کو اصل میں قرآن خوانی کی آڑ میں ناشتے مل جاتے ہیں، کچھ ہیں ایسے بھی لوگ کہ قرآن خوانی کو فروغ دیتے ہیں اس لیے کہ اس میں ذرا حلوے مانڈے مل جاتے ہیں کھانے کو، وہ لوگ اپنے حلوے کا انتظام کر لیتے ہیں قرآن خوانی کے نام پر۔ اب قوم چاہے جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، ان کا حلوہ تو سیدھا ہو ہی گیا۔ تو بہرحال ان رسموں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور اس قسم کی، جہاں میں رہتا ہوں یہاں بھی قرآن خوانی کا بڑا رواج ہے، اور میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں قرآن خوانی میں عموماً شرکت نہیں کرتا۔ بہرحال میں دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دیتا ہوں کہ ان رسم و رواج سے باہر نکلیے، قرآن پڑھیے، اپنے گھروں میں اپنی ذات سے پڑھیے، خوب پڑھیے، اپنے مرحومین کو بھی ثواب پہنچائیے۔ لیکن یہ مدرسے کے بچوں کو بلا کر ان کا جو تعلیم کا وقت، جو اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں قرآن خوانیاں کر کے اپنے تعلیم کے وقت کو قرآن خوانی کے نام کرنے کے لیے نہیں آئے، یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ ایک ذرا لمبا ٹاپک ہے، اس پر بہت اور بھی زیادہ باتیں ہونی چاہیے، کبھی انشاءاللہ مستقل اس پر کوئی کلپ اگر بنائیں گے تو اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت اسی کو کافی سمجھنا چاہیے۔ اگلا سوال نعیم صاحب کہتے ہیں ممبئی سے، کہتے ہیں کہ آج فجر کا وقت 6:23 پر تھا، یعنی ختم تھا۔ میں نے 6:22 پر نماز پڑھنا شروع کیا اور 6:25 پر نماز ختم ہوئی، میری نماز کا کیا حکم ہے؟ محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ 1 منٹ تھا آپ کے پاس، آپ کو بہت مختصر والی نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، بس جو واجبات اور فرائض تھے ان کو ادا کر لینا چاہیے تھا، اور زیادہ تفصیل سے نماز اس وقت نہیں پڑھنے کا موقع تھا، کیونکہ صرف 1 منٹ تھا۔ اب آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 رکعت پڑھ لی تھی وقت کے ختم ہونے سے پہلے تو آپ کو نماز کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض حضرات نے تو اس والی ایک حدیث ہے، اس کے ضمن میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ والی بات فرمائی ہے، جبکہ بعض حضرات کا
کہنا یہ ہے کہ نماز کو شروع سے لے کر اخیر تک اپنے وقت کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں بہرحال آپ کو بس یہ مشورہ ہے کہ آپ کو نماز مختصر پڑھنی چاہیے تھی۔ اب اگر احتیاط کے طور پر آپ اپنی نماز کو دہرا لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر ایک رکعت وقت کے داخلی وقت کے اندر یعنی قضا ہونے سے پہلے اگر آپ کی ہو گئی تھی تو بہرحال کافی ہے۔ اگلا سوال ہے معراج انصاری صاحب کا، جو ایک یوٹیوبر بھی ہیں اور یہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 5 سپٹمبر منانا چاہیے یا نہیں، یعنی اس دن اپنے ٹیچرز کو گفٹ دینا چاہیے یا نہیں۔ بھائی دیکھیے، یہ جتنے بھی اس طرح کے سالانہ دن ہیں، جیسے 5 سپٹمبر ہو گیا یا 1 اپریل ہو گیا یا اس ٹائپ کے جو یہ دن ہیں، یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں۔ اس سے نہ اسلام کا کوئی لینا دینا ہے، نہ ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی کلچر کا کوئی اس سے کوئی تعلق ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ٹیچرز ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، پیرنٹس ڈے ہے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہیں، اور بس سال میں ایک بار ان کی تہذیب سکھائی۔ اسلام نے تو ٹیچرز ڈے ہر دن بتایا ہے، ہر دن استاذ کی عزت اور استاذ کا احترام ہر دن کے لیے بتایا ہے، ماں باپ کا احترام ہر دن بتایا ہے۔ تو 5 سپٹمبر ہی کیوں؟ استاذوں کو اور ٹیچرز کو جو بھی آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں تو سال کے 365 دن میں سے کبھی بھی دیں، آخر آج ہی کا دن کیوں، 5 سپٹمبر ہی کیوں؟ بہرحال اس طرح کی انگریزی رسم و رواج سے اسلام کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اگلا سوال پھر معراج انصاری صاحب کا ہی ہے، بہار سے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے لکھا ہے کہ قرآن سے ثابت کیجئے کہ زمین گول ہے، اسلام قبول کر لوں گا، حضرت اس کا کیا جواب دوں؟ بس سیدھی بات ہے کہ اسلام کی سچائی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن یہ بتائے کہ زمین گول ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ زمین اگر گول نہ بھی ہو تو کوئی سائنس کہتی ہے، سائنسی تحقیقات کہتی ہیں کہ زمین گول ہے، قرآن نے اس پر خاموشی اختیار کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ آپ کو لکھا ہے، آپ ان کے ہاتھ میں قرآن تھما دیجئے کہ بس ایک بار قرآن کی اسٹڈی کر لیجئے، پھر خود ہی بتانا کہ زمین گول ہے یا نہیں ہے والا مسئلہ زیادہ اہم ہے، یا جو توحید و رسالت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے یہ کتنی زیادہ اہم ہے۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ جو ایک مرتبہ قرآن کو دیکھ لیتا ہے وہ قرآن کا ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو قرآن پڑھنے کا مشورہ دیجئے، زمین گول اور چپٹی کے چکر میں نہ الجھیے۔ خیر چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد طاہر صاحب فپوندہ سے کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر تفصیلی معلومات پر مبنی کوئی کلپ بنائیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر معلومات عام ہو سکے۔ بالکل آپ کا بہت ہی شاندار مشورہ ہے، اس پر کام ہونا چاہیے، اور یوٹیوب پر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کیا بھی ہوگا، لیکن دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ اس پر کام کریں گے۔ یہ اچھا مشورہ ہے آپ کا، بہت زیادہ شاندار مشورہ ہے۔ امت مسلمہ اگر سب سے زیادہ کسی کو بھولی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولی ہے، کہ نبی علیہ السلام کے متعلق جذبات تو کسی درجے میں زندہ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے عمل اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے متعلق جذبات بالکل مردہ ہو گئے ہیں۔ اگر بات کرنے لگیں کہ نبی علیہ السلام کے متعلق بات کرنے لگیں تو کہتے ہیں کہ ہماری جان حاضر ہے، لیکن اگر کہنے لگیں اپنے جذبات کو قربان کر کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کیجئے، کہ یہ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، انشاءاللہ اس پر کام کریں گے۔ آپ کا مشورے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ تنویر صاحب جامع مسجد سکندر آباد سے کہتے ہیں کہ حضرت دادا کی پراپرٹی میں پوتے کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ اگر دادا کا دوسرا بیٹا بھی موجود ہے، یعنی جس پوتے کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں اس پوتے کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، اب ان میں ایک کا انتقال ہو گیا، اس کی اولادیں باقی ہیں، اور 3 بیٹے، 2 بیٹے یا 1 بیٹا بہرحال اس کا زندہ ہے، تو اس کی پراپرٹی ان زندہ لوگوں میں بٹے گی اور براہ راست ان پوتوں کے حصے میں یہ پراپرٹی نہیں جائے گی۔ لیکن اگر اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب اس کی نسلیں موجود ہیں، یعنی اس کے پوتے وغیرہ موجود ہیں، تو پھر ان بچوں کو ملے گی، لیکن اگر دوسرے بیٹے موجود ہیں تو پھر ان کو ملے گی۔
اچھا جی، محمد ساحل صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب غسل کرتے وقت یا غسل کے بعد ریح خارج ہو جائے یا پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو غسل کا کیا حکم ہے؟ بھئی غسل باقی رہے گا. نہ پیشاب کے قطرے نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے، نہ استنجا نہ کرنے سے غسل ٹوٹتا ہے، اور نہ ریح خارج ہونے سے غسل ٹوٹتا ہے، بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن غسل بہرحال باقی رہتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے استنجا نہیں کیا اس لیے ہم ناپاک ہو گئے. بھئی استنجا نہ کرنے سے ناپاک نہیں ہوتے. استنجا نہ کرنے سے غسل نہیں ٹوٹتا، غسل کرنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ آپ اگر کہیں گندگی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لیجئے اور پھر آپ پاک ہیں، وضو کیجئے اور نماز پڑھیے. اگلا سوال پھر ساحل صاحب کا ہی ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب یوٹیوب چلاتے وقت اگر غلط ویڈیوز یا غلط فوٹوز سامنے آ جائیں تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ بھئی سامنے آنا یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، اور اس پر جم جانا یہ آپ کے اختیار کی بات ہے. اب آپ اس کو اگر لگ گئے اسی میں ہی، کوئی خراب چیز آپ کے سامنے آ گئی، کوئی بھی غیر اسلامی، چاہے کوئی میوزیکلی کوئی آئٹم ہو یا کوئی برہنگی ٹائپ کوئی غیر محرم عورت سامنے ہے یا عورتوں کے لیے کوئی مرد ایسا سامنے ہے، تو اگر آپ اس کے دیکھنے میں محو ہو گئے ہیں تو بالکل گناہ کی بات ہوئی. لیکن ایک چیز آپ کے ارادے کے خلاف سامنے آ گئی اور آپ نے اس کو اگنور کر دیا، جس بھی طرح سے اس کو اسکپ کیا، جو بھی کیا، تو بہرحال آپ کم سے کم امید ہے کہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے. یوٹیوب سے بہت سارے لوگ دین کی بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، وہیں بہت سارے لوگ خرافات کا شکار ہو کر اپنے دل کے نور کو بھی کھو بیٹھتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ضائع ہو جانے سے محفوظ رکھے، اور دین کو سیکھنا اور دین کو آسانی سے سیکھنا اور دین پر عمل کرنا ہم سب کو مقدر فرمائے. آج کا اس سیگمنٹ ہم یہیں ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو پسند کریں گے، اور اگلا سیگمنٹ اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو نیکسٹ سنڈے آئے گا انشاءاللہ. جب تک انتظار کیجئے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.